السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ ان کو مہلت دیں۔ اللہ رب العزت بھی انسانوں کو، اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو مہلت دیتے ہیں، لیکن اس مہلت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ پاک نے اسے چھوڑ دینا ہے یا اللہ پاک نے اس پر مواخذہ نہیں کرنا۔ مہلت کو غنیمت سمجھ کر فوراً اپنے رب کی حضور توبہ کرنی چاہیے، گناہ پر گناہ، گناہ در گناہ نہیں کرتے رہنا چاہیے، اس سلسلے کو روک دینا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بڑی پکڑ ایک انتظار میں ہوتی ہے کہ یہ انسان زیادہ گناہ کرے، بڑھ چڑھ کر گناہ کرے، خوب گناہ کرے، اور اس کے بعد پھر میں اسے پکڑوں گا۔ تو بھائیو، گناہ کرتے وقت اگر گناہوں میں آسانی نظر آئے اور آسانی سے گناہ کر لیا جائے، کوئی رکاوٹ نہ بنے، گناہ کرنا آسان ہو جائے، تو اس وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں بڑا عذاب، کہیں بڑی پکڑ اللہ کی میرے انتظار میں نہ ہو۔ وہ ایک بزرگوں سے سنا کہ ایک آدمی نے قبرستان میں کسی عورت سے جا کر زنا کیا، قبر سے نکال کر۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ بچائے، اللہ پاک شرم و حیا عطا فرمائے۔ اب اس وقت کا جو بادشاہ بڑا نیک تھا، اسے خواب میں اللہ پاک نے دکھایا اور فرمایا کہ فلاں بندہ ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، اسے بلاؤ اور اپنا وزیر بناؤ۔ اب بادشاہ نے سپاہی بھیجے، فوج کے کارندے بھیجے، بھی جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ۔ وہ جب سامنے آیا، بادشاہ نے اسے پہچان لیا کہ یہ بندہ وہی ہے، اور اس سے پوچھا بھی کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے؟ تو اس نے اقرار کیا، ہاں جی میں نے کیا ہے۔ اب اس کی سوچ یہ تھی کہ ابھی مجھے پھانسی دی جائے گی، یا مجھے کال کوٹری میں ڈال دیا جائے گا، یا میری گردن اڑا دی جائے گی، کیونکہ میں نے گناہ اتنا بڑا کیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرا وزیر بنا دو۔ جناب اس کو شاہی لباس، شاہی کلہ، شاہی پگڑی، پورا پروٹوکول اس کو دیا گیا۔ اب وہ بادشاہ بڑا حیران کہ یا اللہ، بات سمجھ نہیں آئی کہ اس نے جرم اتنا بڑا کیا ہے تو بجائے سزا دینے کے اسے وزیر بنانے کا حکم کیوں دیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بھی دیکھو، بات یہ ہے کہ اسے وزیر بنایا تاکہ یہ ساری زندگی اسے اس بات پر ندامت ہی نہ ہو کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، اور یہ وزارت کے نشے میں، اپنی عمارت کے نشے میں، اپنے عہدے کے نشے میں اور زیادہ گناہ کرے اور خوب بڑھ چڑھ گناہ کرے گا تو پھر میں اسے پکڑوں گا، اور پھر جو میری پکڑ ہوگی وہ بڑی سخت ہوگی۔ تو میں نے یہ وزارت اسے اس لیے دلوائی تاکہ اس سے گناہ کا احساس ہی نہ ہو، یہ کبھی سوچے بھی نہ بھی میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ وہ تو خوش ہوا کہ دیکھو میں نے اتنا بڑا گناہ کیا اور مجھے عہدہ مل گیا، میں تو وزیر بن گیا۔ تو وہ دولت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، اپنے پروٹوکول کے نشے میں اور اپنی اپروچ کے نشے میں، اپنے عہدے اور کرسی کے نشے میں آ کر وہ زیادہ گناہ کرے گا، پھر میری پکڑ اس پہ آئے گی، اور پھر میں اسے ایسا پکڑوں گا کہ عبرت بنا کے رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائیو، بات یہ ہے، اگر گناہ آسانی سے ہونے لگیں، 1 کیا، 2 کیا، 3 کیے، 5، 10، 15، 20 گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں اور بڑی آسانی سے کر رہے ہیں، پکڑے نہیں جاتے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، تو بھائیو یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، یہ ڈرنے کا مقام ہے کہ میرے لیے جو گناہ اتنے آسان کر دیے گئے، میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتا، میرے لیے کوئی آڑے نہیں آتا، کوئی مجھے دیکھتا نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، لوگوں کے سامنے بڑا پاک صاف، بڑا پاک باز، لوگوں کو نہیں پتہ، اور میں گناہ
کرتا ہوں اور بڑی آسانی سے کر جاتا ہوں، تو بھائی وہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ کے ہاں کوئی بڑا عذاب، کوئی بڑی پکڑ اور کہیں بڑی گرفت میرے انتظار میں نہ ہو کہ میں گناہ کرتا چلا جاؤں، خوب بڑھ چڑھ گناہ کروں اور پھر اللہ کی پکڑ آ جائے۔ تو بھائی مہلت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، پہلی فرصت میں اللہ کی حضور توبہ طائب ہوں، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔